بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ اخلاص کی فضیلت اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے فائدے اور رات کو سونے سے پہلے اس کو کیسے پڑھا جائے اور پھر اس پر کیا ملتا ہے اس وقت، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آئیں مل کر دعا کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں پچھلی ویڈیوز کے اندر دعا کے لیے نام لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اور جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں ان تمام کے لیے۔ جب انسان کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ رب العزت اس دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ دعا شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس دعا میں شروع میں اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا راستے میں ہی بھٹک جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم کریم اللہ، اس وقت میرے بھائی اور بہنیں جو ہمیں سن رہے ہیں، مجھ سمیت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کو رزق اور روزگار برکتوں والا عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جو بھائی اور بہنیں کمنٹس میں اپنا نام لکھتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ سب کے ناموں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نیک حاجات کو، جائز ضروریات کو پورا فرما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کی صورت میں سورۃ اخلاص، اس میں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کی پاکی اور بے نیازی کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے دوستو، سب سے پہلے اس سورت کی تلاوت سماعت فرما لیں، اس کے بعد ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کے فوائد اور وظائف بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ پہلے دوستو، اب اس کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں سورۃ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرائے گا۔ بخاری شریف۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب اس سورت کے فائدے سماعت فرما لیں۔ جو بندہ یہ چاہے کہ دن بھر نقصان سے اس کی حفاظت ہو تو کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح نماز فجر ادا کر کے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ سورۃ اخلاص پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ پہلے دوستو، جو بندہ اس سورت کو روزانہ
200 مرتبہ باوضو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھولے گا اور اسے یقین بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آیا۔ پیارے ناظرین، جو بندہ صبح شام 3 قل پڑھتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ صبح شام یہ تینوں صورتیں پڑھا کرو، یہ تمہاری ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اور اس سے تمام بلاؤں اور مصائب سے ہی حفاظت ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اگر رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لیا کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سونے سے پہلے 100 بار اس صورت کو پڑھے گا اور دائیں کروٹ لیٹ جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی برکتوں والی یہ صورت ہے۔ صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔